بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنس۔ جنس کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک مذکر اور دوسری مؤنث۔ مؤنث کی پہچان کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، لفظ کے معنی پہ غور کریں اور مذکر تلاش کریں۔ مثال کے طور پر امن، اس کے معنی ہیں ماں۔ اب اس ماں کے معنی پہ غور کرتے ہی ہمیں باپ کا خیال آئے گا، تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، بنتن۔ بنتن کے معنی ہیں بیٹی۔ اسی طرح جب بیٹی پہ غور کرتے ہیں تو فوراً بیٹا ذہن میں آ جاتا ہے، اور اس طرح سے ہمیں بیٹی کی مؤنث ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، ناقتن، اونٹنی، تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ اونٹ، تو اس طرح ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ ناقتن جو ہے وہ مؤنث ہے۔ جمل، اونٹ۔ اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ اسم میں مؤنث کی لفظی علامت موجود ہو، یعنی اسم میں کوئی ایسا حرف ہو جس کو دیکھ کر ہم پہچان سکیں کہ یہ مؤنث ہے۔ اس میں تین قسم کی علامات ہیں جن سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اس میں پہلی علامت یہ ہے کہ آخری حرف پہ گولتا ہو، اسم کے آخری حرف پہ گولتا ہو، جیسے جنتن، حیاتن۔ اچھا، اس کی کچھ استثناء بھی ہیں، لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ جس پہ گولتا ہوگی وہ مؤنث ہوگی۔ اب استثناء میں جیسے طلحۃ، یہ مذکر ہے۔ اس طرح علامتن، بہت زیادہ علم رکھنے والا، ان میں جو گولتا ہے وہ مؤنث کی نشانی نہیں ہے۔ آخری حرف پہ الف مکسورہ ہو، یہ یا کے اوپر یہ چھوٹی سی الف ہے، یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے۔ ایسے نام جیسے حسنہ، صغرا، سلمہ، کبریٰ وغیرہ وغیرہ۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اسم کے آخری حرف پر الف اور حمزہ ہو، جیسے حمراؤ، زرقاؤ۔ یہ رنگوں کے نام ہیں، حمراؤ یعنی لال رنگ اور زرقاؤ نیلا رنگ۔ تیسرا طریقہ اہل زبان کے استعمال پہ موقوف ہے، یعنی اہل زبان جس کو مؤنث کہہ دیں وہ مؤنث ہے، اور جس کو مذکر کہہ دیں وہ مذکر ہے۔ اس کو مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں، یعنی آپ نے اہل زبان سے سنا کہ یہ مؤنث ہے تو آپ نے بھی اس کو مؤنث مان لیا۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تمام حروف تہجی، یعنی الف سے لے کے یا تک، جیسے الف، لام، میم وغیرہ، تمام حروف تہجی مؤنث ہیں۔ اس طرح سے ملکوں کے نام، شہروں کے اور قبیلوں کے نام، یہ بھی مؤنث ہیں۔ مثال ہے جیسے الشام، یہ ملک کا نام ہے، مکۃ، یہ شہر کا نام ہے، اور قریشن، یہ قبیلے کا نام ہے۔ یہ سب مؤنث ہے۔ حالانکہ نشانی کے لحاظ سے دیکھیں، الشاموں میں مؤنث کی نشانی، اور قریشن میں بھی مؤنث کی گولتا والی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ ملکوں کے نام اور قبیلوں کے نام مؤنث میں شامل ہیں۔ دوزخ کے تمام نام، دوزخ کے مختلف نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں وہ سب مؤنث کی کیٹیگری میں آئیں گے، جیسے النار، جہنم، سقر۔ ہواؤں کے نام، ہواؤں کے بھی مختلف نام ہیں، جیسے ریح، دبور، قبول۔
اسی طرح انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی صورت میں ہیں، مثال کے طور پہ یدن یعنی ہاتھ جوڑے کی صورت میں ہے، رجلن یعنی پاؤں بھی جوڑے کی صورت میں ہے، اذنن یعنی کان بھی جوڑے کی صورت میں ہے۔ مزید اس کی مثالیں دیکھیں، اردن زمین، دارن گھر، شمسن سورج، یہ بھی مؤنث ہیں تینوں۔ اس طرح سے نارن آگ، خمرن شراب، سوقن بازار۔ جس طرح مذکر کی 3 حالتیں تھیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اسی طرح سے مؤنث کی بھی 3 حالتیں ہوں گی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ جنتن حالت رفع میں 2 پیش ہیں، جنتن حالت نصب میں 2 زبر ہیں، اور جنتن حالت جر میں 2 زیر ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ چونکہ اس میں یہ استثناء والی صورت ہے تو اس میں حالت نصب میں الف نہیں آئے گا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے خبیثتن، 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 صلاتن حالت نصب میں صلاتن اور جر میں صلاتن، مسلمتن حالت رفع، مسلمتن حالت نصب اور مسلمتن حالت جر، مہاجرتن حالت رفع، مہاجرتن حالت نصب، مہاجرتن حالت جر۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔